السلام علیکم۔ تو یس یہ ہماری گاڑی میں سامان بھرا ہوا ہے اور ہم جا رہے ہیں اپنی فرینڈ کے گھر پر افطار پر اور آج میرے ساتھ چیک ان منکی۔ یس ہم راستہ بھول گئے تھے ہمیں جانا کہاں ہے اور ہمیں مڑنا کہاں ہے اور ہم کہاں مڑ گئے تھے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی جب ہم کبھی بہت ٹائم کے بعد کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے ہم مس کر دیتے ہیں، ایسا ہے۔ تو یس پہنچتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یس تو ہم پہنچ گئے ہیں اپنی فرینڈ کے گھر پر اور اب ہم اپنا سامان اتاریں گے، اپنی بیبی کو ریڈی کریں گے۔ ابو بکر بیٹا آر یو ریڈی؟ بیبی بیگ نا، مما کا اپنا کوئی بیگ کہاں ہوتا ہے، مما کے پاس سب سے بیبی بیگ ہوتا ہے۔ یس الحمدللہ وی ارائیوڈ سیفلی۔ اور آج جو ہے وہ سین کچھ یہ ہے کہ آج ریڈ فلیگ وارننگ ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ویدر آج بہت زیادہ خراب۔ تو ہم پہنچ گئے اپنے دوست کے گھر پر، دوست ہیں میری انم اور نائلہ جن کو آپ میرے ساتھ ہر ولاگ میں دیکھتے ہیں۔ آج ان لوگوں نے اپنے گھر میں درس اور افطار رکھا تھا۔ یس کہ وہ ان کی نیت ہے وہ صحیح کر رہی ہے، چونکہ ایسی بات ہے بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کے لیے پکانا ہے، ہر بچے کی الگ فرمائش ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ کہ ہاں بچے بشرا کو یہ چاہیے، بشرا کو یہ چاہیے تو خدا کو یہ چاہیے، تو وہ سب کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش اپنے طور پہ کریں گی، لیکن ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم وہ برڈن نہ ڈالیں اپنے گھر کی خواتینوں پہ جو کہ کچن میں سب مصروف ہوتی ہے، کہ انہیں بھی ہم عبادت کا موقع دیں، عبادت کے لیے وقت دیں اور خاص کر دعا کا وقت دیں۔ دعا کا میں نے ابھی کچھ دن پہلے طارق جمیل کا ایک پوسٹ پڑھا جس میں انہوں نے لکھا کہ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزے دار کی مثال اس مزدور جیسی ہے جو سارے دن کمائے، سارے دن کام کر کے اپنی مزدوری نہ لے کے جائے۔ تو آپ سارے دن آپ نے روزہ رکھا، محنت کی، سب کچھ کیا اور آپ اپنی مزدوری نہیں لے کے جائیں۔ مزدوری کیا، آپ ایک لمحہ ایسا تھا کہ مجھے سسکیوں کے علاوہ کسی کی آواز کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی باقیوں کی، اور میں کھڑی تھی ہاتھ باندھ کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا بول کیا رہے، کیونکہ مجھے عربی سمجھ میں نہیں آتی، وہ جو دعا پڑھے مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مجھے اس وقت اتنا ہٹ کی یہ بات کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہمیں جو ہے عربی معلوم ہونی چاہیے۔ اب اس پہ کیا جائے گا، کیچپ ڈال دوں؟ تو نے وہ ویڈیو بنانی ہے، وہی تو بنانی، ہاں ڈفرینٹ لگ رہا ہے یہ ویڈیو۔ جو دیکھ رہے ہیں جس کو یہ ریسیپی چاہیے تو کمنٹس کریں۔ ہاں وہ لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب نار جهنم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا جو کوتاہی غلطی روزے میں ہو گئی ہے، کھانے پینے میں ہو گئی ہے، یا ارحم الراحمین تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا ارحم الراحمین تو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، بے شک تجھے ہمارا تو عالم الغیب ہے، تو اگلا تجھے سب جانتا ہے، یا اللہ جو پریشان حال پریشان کو دور فرما دے، جو معاملہ فرما، یا اللہ صحت اور تندرستی کی والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین جو ہمارے ماں باپ مرحومین دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، کو کشادہ فرما، علی ابراہیم وعلی آل صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ تو یہاں پر میری پیاری معصوم سی چھوٹی سی بھی دعا مانگتے ہوئے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جس بھی محفل میں جاؤں اور دعا ہو رہی ہو تو اس کو بھی ہاتھ اٹھا کر جو ہے آمین کرواؤں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے کہ
کرم نوازی اور ہو اس جائے۔ طریقے سے بچے سیکھتے بھی اور ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بس بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کا لرننگ پروسیس اسٹارٹ تو ہو بس جاتا ہے۔ یہاں پر ان کی پیاری سی خالہ جو ہے وہ ان کے اور ان کی مما کے اچھے اچھے کپڑے بنا کر بھیجتی رہتی جو ہیں، ہم پہن کر جاتے ہیں اور سب ماشاءاللہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری شہزادی کو دیکھتے ہیں اور خوش اس ہوتے کا ہیں۔ کریڈٹ جاتا ہے سیمی خالہ کو، جزاک اللہ سیمی خالہ۔ تو یہ مائدہ کا اتنا پیارا سا ڈریس جو ہے ان کی سیمی خالہ نے بنایا تھا، اور ابھی عید پہ جو انہوں نے سب کچھ بنا کر بھیجا ہے تو ابھی وہ آن دا وے ہے، ہم تک پہنچا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خود بھی اس طرح کے ڈریس اپ کر کے ڈریسنگ کر کے جیسے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اور اس نے کیا خوب پہنا اترا ہے، رہی ہوتی ہیں، خوب ایکشن مار رہی ہوتی ہیں۔ اور اس دن بائے بیڈ لک کہ میں ساتھ اپنے ابو بکر کو لے کر آ گئی یہ تھی، دن میرے لیے بڑا مشکل دن ہو گیا تھا کہ میں ابو بکر کو اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ یہ آتا نہیں ہے میرے ساتھ، ان لوگوں کا اپنا مسجد جانا ہوتا ہے، اپنی اتنا سیٹنگ پریشان ہوتی ہے۔ کیا اس نے مجھے کہ مجھے ٹائم سے پہلے گھر جانا پڑا۔ تو یہاں پر ہماری سگڑ بچی مستقل کچن میں لگی اور رہی، جلدی جلدی افطار کی تیاریوں میں بیزی کھانا ہماری بہت یمی تھا یار، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ سب کچھ ان دونوں بہنوں نے مل کے گھر میں بنایا اور تھا، سارا ہی کھانا بہت یمی تھا، میرے ساتھ ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کو بہت لذیذ لگا۔ میرے فیوریٹ دہی بڑے، آئی لو اٹ، جو ہے وہ کھانا ہم نے بہت مزے سے اور یہ وہ کھایا، سینڈوچ جو ہم دونوں مل کے بنا رہے تھے اور یہ ہم نے بیک کیے تھے، اور یہ تو بہت ہی آؤٹ کلاس بنے تھے، تو زبردست۔ یس الحمدللہ کوئی بھی کام اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ یقیناً اللہ کو پسند آتا ہے اور اس میں اللہ کی اور مدد ہوتی ہے۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ افطار پہ بلانا ہر طریقے سے بلانے سے بہتر مطلب کہ ہے۔ افطار پہ بلانے کا ثواب اتنا ہے کہ میں آپ کو بتا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ ایک دن افطار پہ بلا لیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر لیں پورے سال کے رزق کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یس اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اپنے گھروں کے اندر ایسی پیاری محفلیں سجائیں، مہمانوں کو بلائیں اور اپنے گھر سے تمام مصیبتیں، آفتیں اور مشکلیں بھگائیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، ایک بہت زبردست کہ احادیث جب ہے، مہمان آپ کے گھر سے واپس جا رہا آپ جو ہوتا ہے ہے وہ اس کو جاتے اب ہوئے آپ دیکھو، اس کو جاتے ہوئے دیکھ لو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے گھر سے کتنی بلائیں، کتنی مشکلیں، کتنی بیماریاں، کتنی نحوست، ہر چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر تو جا بے رہے شک ہوتے اللہ ہیں۔ کی کہی ہوئی بات تو حق تو ہے، سچ یس، ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب جو ہے وہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان شروع ہو گئی تھی اور سب نے روزہ کھولا، اور اپنے گھر روزہ کھلانے کا ایک بندے کا ثواب آپ سوچ لیں کتنا ہوتا ہے، اور یہاں تو اتنے سارے مہمان تھے، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول اور فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی ہمت دے کہ میں بھی اپنے گھر پہ ایک بڑا افطار جو کر کہ سکوں، میں ہر سال کرتی بٹ بھی ہوں اب ماشاءاللہ۔ میرا جو ہے وہ ٹائم شیڈیول، جاب، بیبی، اتنا سب کچھ لائف میں چل رہا ہے کہ افطار پہ بلانے کے لیے مجھے ہمت نہیں اور کر پا میری رہی۔ صحت کے لیے بھی پلیز آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ میں جو ہوں اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کر رہی ہوں، تو اللہ پاک سب پہ کرم کرے، صحت ہے تو زندگی ہے، اور اب اس چیز کا مجھے بہت اندازہ ہوتا ہے، اب بہت تھکنے لگی ہوں، سو نہیں پاتی اور مجھے ہوں، لگتا ہے کہ انسان کی 75% چیزیں جو ہے باڈی کے اندر جو خراب ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کی نیند کی وجہ سے خیر ہی ہو رہی چھوٹی ہوتی بچی ہیں۔ کا ساتھ ہے، اللہ پاک بس جلدی سے یہ ٹائم گزار دے، صحت دے، زندگی دے، ہمت دے کہ اپنی بچی کو اچھے سے ہم پروان چڑھا سکیں، آمین اور ثم آمین۔ یہاں پر ہماری یہ شہزادی کبھی ایک خالہ کے پاس تو کبھی دوسری ہاں خالہ کے پاس۔ یہاں پر ایک چیز یہ اچھی ہو جاتی ہے کہ میں اس کو کہیں لے کر جاتی ہوں تو پھر یہ میرے پاس نہیں ہوتی، کہاں کہاں ہوتی ہے مجھے خبر ہی تو نہیں ہوتی۔ الحمدللہ الحمدللہ، جیسے مجھے سب بہت پیار دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، ایسے ہی ماشاءاللہ اللہ پاک نے میری بیٹی کو بھی بہت پیار کرنے والے لوگ دیے ہیں، تو اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، نصیب اچھے کرے، اور ہمیشہ میرے دل سے ایک دعا ہوتی ہے، اللہ پاک تمام بے اولادوں کو صحت مند اولاد عنایت فرمائیے۔ یس تو یہ آمین ثم آمین۔ ڈیکوریشن جو کہ اتنی اچھی سی، بہت سمپل اور ایلیگنٹ سی، اور مائی موسٹ فیوریٹ ڈش ان دا ورلڈ، تو بیف یہاں پر پلاؤ۔ کون کون ہے جو بریانی والا ہے اور کون کون ہے جو پلاؤ والا ہے؟ میں تو ٹوٹلی پلاؤ بھائی ہم والی دیسی ہیں ہوں، کراچی کے، پلاؤ ہم کراچی والے ہیں، ہمارے اسٹائل ہی الگ ہے، ملتا نہیں ہے۔ ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور یہ پلاؤ بہت یمی تھا۔ اس وقت میرے دونوں بچوں نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ میں یہ کھاؤں، میں نے پیٹ بھر کے نہاری کھائی تھی اور سوچا تھا تھوڑی دیر میں پلاؤ کھاؤں گی، ابو بکر نے اتنا تنگ کیا کہ مجھے وقت سے پہلے ہی گھر آنا پڑا، کیونکہ ابو بکر کے سارے فرینڈز آئے ہوئے تھے مسجد اور ان کو مسجد جانا تھا۔ اور یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا ڈنر، یہاں کی چمچم، گلاب جامن، نہاری، پلاؤ،
اور مطلب واو واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یس الحمدللہ اللہ پاک سب کے دسترخوان پہ برکت عنایت فرمائے، سب کو جو ہے وہ حلال روزی بے انتہا تو بھائی آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.